امام ابن ابی دنیا، ابن ابی حاتم اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کو نقل کرتے ہیں کہ آپ سے ان دو آدمیوں کے بارے میں پوچھا گیا جن کی موت ایک ہی لمحہ میں ہوتی ہے، ایک مشرق میں ہوتا ہے اور دوسرا مغرب میں ہوتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ملک الموت ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں؟ تو ملک الموت کو ان دونوں پر کیسے قدرت حاصل ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا ملک الموت کی قدرت پوری کائنات میں ایسے ہے جیسے ایک آدمی جس کے سامنے دسترخوان جو ہے وہ بچھا ہوا، اس کے سامنے کھانا پڑا ہو، فوڈ پڑا ہوا ہو، اور وہ جہاں سے چاہے جو ہے وہ لے لے، جو چیز اٹھانا چاہے جو ہے وہ اٹھا لے۔ ملک الموت کو اس قدر جو ہے وہ قوت اور اختیار دیا گیا۔ اور حضرت زہیر بن محمد سے روایت ہے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک الموت تو ایک ہے، جبکہ ایک لشکر مشرق میں لڑتا ہے اور وہاں بندے جو ہے وہ لڑ کر مار رہے ہیں، ایک مغرب میں لڑتا ہے وہاں لڑ کر مار رہے ہیں، اور درمیان میں بھی کچھ لوگ جو ہے وہ مرتے ہیں، تو ملک الموت تو ایک ہے۔ سوال کیا گیا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کو ملک الموت کے لیے جمع کر دیا ہے، یہاں تک کہ دنیا اس کے سامنے ایسے بنا دی ہے جیسے کہ ایک تھال ہو۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال قائم کیا کیا اس تھال میں سے کوئی چیز جو ہے وہ اس آدمی کی پہنچ اور دسترس سے دور ہوگی؟ ایک تھال ہے، اس میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں، وہ جہاں سے چاہے جو ہے وہ اٹھا لے۔ ایگزامپل، مثال دے کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے۔ اور حضرت ابن جریر، حضرت ابو صالح سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کو نقل کرتے ہیں کہ ملک الموت وہ ہے جو تمام روحوں کو قبض کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو زمین پر ایسا تسلط اور اختیار جو ہے وہ عطا فرمایا ہے کہ جیسے تم میں سے کسی کی ہتھیلی میں کوئی چیز ہو، ہتھیلی میں اگر کوئی چیز ہو تو اسے پتا ہے کہ یہ اس کے قبضے میں ہوتی ہے، اس کے اختیار میں ہوتی ہے، اس کو وہ پکڑے ہوئے ہوتا ہے، اس کے ہتھیلی میں ہوتی ہے۔ ایسے ہی اختیار جو ہے وہ تسلط جو ہے وہ کس کو دیا گیا ہے؟ ملک الموت کو۔